Assalamu alaikum. Dear students, today we will study about the theory and law. آج ہم تھیوری اور لا کے بارے میں پڑھیں گے. تھیوری اور لا میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. لا کا دوسرا نام پرنسپل بھی ہوتا ہے. پرنسپل قانون کو کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو تھیوریز ہوتی ہیں وہ کب بنتی ہیں اور جو لاز ہوتے ہیں وہ کب بنتے ہیں، ان کی پراپر ڈیفینیشنز کیا ہیں، وہ ہم دیکھیں گے اس لیسن کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں، اگر چیپٹر نمبر 2 کی بات کریں اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن کون سا ہے، تو وہ ہے تھیوری اور لا میں ڈفرنس. تو آج ہم اسی شارٹ کوسچن کو ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے ان دونوں کے سینٹر میں ایک ڈاٹڈ لائن ڈرا کر لیں یا سمپل لائن ڈرا کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک سائڈ پہ آپ تھیوری لکھ دیں گے، دوسری سائڈ پہ آپ لا یا پرنسپل لکھ دیں گے. تو تھیوری کیا ہوتی ہے؟ وہ والے ہائپوتھیسز، دا ہائپوتھیسز دیٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم، جو ایک وقت تک جو ان کے اوپر ٹیسٹنگ ہوئی ہے ان کو سٹینڈ کریں. مینس وہ ان ٹیسٹس کرنے کے باوجود وہ غلط، ان کے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں وہ غلط ثابت نہ ہوں. مینس ان کو اکثر ٹیسٹ کیا جاتا رہا لیکن ہم ان کو کبھی ریجیکٹ نہیں کر سکے، کیونکہ جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے بایولوجیکل میتھڈ کے اندر، اس کے اندر ہمیں جو ایکسیپٹیڈ ہائپوتھیسز ہیں ان کو ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو غلط ہائپوتھیسز ہوتے ہیں ان کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو وہ والے ہائپوتھیسز جن کے اوپر اکثر ٹیسٹنگ ہوتی رہی لیکن وہ غلط ثابت نہیں ہوئے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھیوریز. A theory is supported by a great deal of evidences. تو اس کو بہت زیادہ ایویڈنسز کی سپورٹ ہوتی ہے. اس کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ثبوت ہوتے ہیں. ایگزامپلس، تو اس کی جو تھیوریز کی ایگزامپلس ہیں وہ ہے جرم تھیوری آف ڈیزیزز، سیل تھیوری بائی شلیڈن، شوان اینڈ ریڈولف ورچوز. تو سیل تھیوریز ہم چیپٹر نمبر 4 میں پڑھیں گے، جس کے بارے میں جو سائنٹسٹ ہیں، شلیڈن ہے، شوان ہے، ریڈولف ورچوز ہیں، انہوں نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی ہیں. تو وہ سیل تھیوریز ہیں ان کی. لیکن جو جرم تھیوری آف ڈیزیزز، اس طرح سے اور بھی ان گنت تھیوریز ہیں بایولوجی کے اندر جو کہ ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے ان کو پیش کیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں لا یا پرنسپل کیا ہوتا ہے. پروڈکٹیو تھیوریز کیپ آن سجیسٹنگ نیو ہائپوتھیسز اینڈ سو ٹیسٹنگ گوز آن. تو جو پروڈکٹیو تھیوریز ہوتی ہیں ان سے نئی سجیشن ہمیں ملتی ہیں، تو ان کے اوپر ہم اپنی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی جاری رکھتے ہیں. مینی بایولوجسٹ ٹیک اٹ ایز اے چیلنج اینڈ ایگزرٹ گریٹر ایفرٹس ٹو ڈس پروو دا تھیوری. تو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں کہ ہم نے اس تھیوری کو غلط ثابت کر کے چھوڑنا ہے، لیکن اپنا فل زور لگانے کے باوجود بھی وہ اس کو ڈس پروو نہیں کر سکتے، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. تو ایسی تھیوریز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا یا پرنسپل. اگر یہ تھیوریز ایسی ڈاؤٹ فل اپروچ کو سروائیو کرتی ہیں اور ایکسپیریمنٹل ایویڈنسز سے سپورٹڈ ہیں، تو پھر وہ کیا بن جاتی ہیں؟ لا یا پرنسپل. تو ہمارے پاس جو لاز ہے یا پرنسپل ہے اس کے ایگزامپل ہیں ہارڈی وینبرگ لا اینڈ مینڈلز لا آف انہیریٹنس. یہ ہم آگے نیکسٹ کلاسز میں ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. گڈ لک. السلام علیکم.